الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله الطيبين وأصحابه الطاهرين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم إلى آخر السورة. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم رؤوف الرحيم عليه أفضل الصلاة والتسليم. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. امیر المؤمنین خلیفۃ المسلمین حضرت سیدنا عمر بن خطاب فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں ان الدعاء موقوف بین السماء والارض لا يسعد منه شيء حتى تصلي على نبيك. حضرت عمر فاروق اعظم فرماتے ہیں کہ بے شک دعا آسمان و زمین کے درمیان معلق رہتی ہے جب تک کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود پاک نہ پڑھا جائے. یعنی جو دعا بندہ مومن کرتا ہے تو جب تک درود پاک نہ پڑھا جائے تو دعا بارگاہ قبولیت میں نہیں پہنچتی. اس لیے جب بھی آپ کوئی دعا پڑھیں یا وظیفہ پڑھیں، جو بھی عمل کریں، تو اس کے اول اور آخر میں درود پاک پڑھنے کا اپنا معمول ضرور بنا لیں، چونکہ درود پاک ہر حال میں بارگاہ خداوندی میں قبول اور مقبول ہوتا ہے. تو اس کی برکت سے انشاءاللہ تعالی ہمارے دعائیں بھی، ہمارے وظائف بھی اور ہمارے اعمال بھی ضرور قبول ہو جائیں گے. اب آئیے نہایت محبت کے ساتھ دل لگا کر گنبد خضراء کا پرنور تصور اپنے ذہن و فکر میں بسا کر آنکھوں کو بند کر کے سروں کو جھکا کر نہایت ہی تعظیم و ادب کے ساتھ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں. اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و کریمنا و نبینا و مولانا محمد و علی آلہ و صحبہ و بارک وسلم. حاضرین محترم، درس تفسیر قرآن کا سلسلہ ہے، ہفتہ واری جو درس ہوتا ہے جس میں آپ ترتیب وار سے قرآن عظیم کی تفسیر، اس کا معنی، ترجمہ سماعت کر رہے ہیں. آج ہم جس سورت کی تفسیر بیان کریں گے اس کا نام ہے سورۃ العلق. العلق یہ سورت کا نام ہے. یہ اما پارہ 30واں پارہ قرآن عظیم ہے، اس کی یہ پوری سورت ہے. ترتیب مصحف کے اعتبار سے اس سورت کا نمبر 96 ہے اور ترتیب نزول کے اعتبار سے سورۃ العلق کا نمبر پہلا ہے. سورۃ العلق قرآن عظیم کی مکی سورت ہے اور یہ سورت سب سے پہلے پورے قرآن میں سب سے پہلے نازل ہوئی اور اس کی 5 آیتیں معلم یعلم تک غار حرا میں نازل ہوئیں. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ قرآن کریم کی سب سے پہلی آیت جو مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی وہ ہے اقرأ بسم ربک الذی خلق. یعنی قرآن کے نزول کی ابتدا اسی سورت سے ہوتی ہے. اس سورت کا جو مرکزی مضمون ہے وہ یہ ہے کہ اس سورت میں
مکۃ المکرمہ کا سڑا ہوا کافر ابو جہل کی شدید مذمت بیان کی گئی ہے، کیونکہ سب سے زیادہ اسلام کی اور قرآن کی وہی مخالفت کرتا تھا۔ مزید اس صورت کی ابتدا میں انسان کی تخلیق میں اللہ تعالیٰ کی حکمت بیان کی گئی ہے، اور انسان کو اللہ نے کمزوری سی قوت کی طرف کس طرح منتقل فرمایا ہے یہ بات ذکر کی گئی ہے۔ اس کے علاوہ قراءت یعنی پڑھنے اور لکھنے کی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ یہ بھی بتایا گیا ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا نہیں کرتا اور مال و دولت کی وجہ سے تکبر کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنے، عبادت سے روکنے کے بارے میں وعید بیان کی گئی ہے، اور اس صورت کے آخر میں بھی ابو جہل کی مذمت بیان کی گئی ہے اور اس کی دھمکیوں کا جواب دیا گیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب علیہ السلام سے فرمایا کہ میرے حبیب آپ ابو جہل کی دھمکیوں کی پرواہ نہ کریں، آپ اللہ کی عبادت میں لگے رہیں اور اس کا قرب حاصل کریں۔ یہاں پر اس صورت کا اختتام ہوتا ہے۔ یہ اس صورت کا خلاصہ ہے جو آپ نے سنا۔ سورۃ العلق جو ہے اس کا مطلب کیا ہے کہ علق کے معنی کیا ہوتا ہے؟ علق کے معنی ہوتا ہے خون کا لتھڑا، جمع ہوا خون کو عربی میں علق کہتے ہیں، عین لام اور بڑا قاف۔ چونکہ انسان کی تخلیق کی جو ابتدا ہوتی ہے نا، انسان کی تخلیق کی ابتدا جہاں سے ہوتی ہے اللہ نے وہاں سے اس بات کا ذکر کیا ہے، جسے خلق الانسان من علق فرمایا اللہ نے کہ اللہ نے انسان کو علق سے پیدا کیا، یعنی جمع ہوئے خون سے پیدا فرمایا۔ یہ انسان کی تخلیق کی ابتدا ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ انسان مٹی سے پیدا کیا گیا ہے۔ قرآن عظیم میں بات لکھی گئی ہے نا، انسان کس سے بنا ہے؟ مٹی سے۔ وہ کس طرح بنا ہے؟ ایک تو یہ ہے کہ تمام انسانوں کے جو اصل ہیں حضرت آدم علیہ السلام، ان کا خمیر مٹی سے تیار کیا گیا، اور سارے انسان انہی کی اولاد ہیں، لہٰذا جب اصل مٹی سے ہیں تو ان کی جو فرع اور شاخیں وہ سب مٹی سے ہیں۔ دوسری صورت یہ ہے کہ جو انسان غذائیں کھاتا ہے نا، وہ ساری غذائیں مٹی سے پیدا ہوتی ہیں، زمین سے، مٹی سے غذا پیدا ہوتی ہے۔ غذا انسان کھاتا ہے تو اس غذا سے بنتا ہے خون، پھر وہی خون بنتا ہے نطفہ، اور پھر وہ نطفہ جب مادر رحم میں جاتا ہے تو 40 دن تک وہ نطفہ رہتا ہے، اور 40 دن کے بعد وہ خون بستہ یعنی جمع ہوا خون بن جاتا ہے۔ یہ قرآن عظیم نے اس کا ذکر کیا ہے۔ سورہ مؤمنون میں اللہ پاک نے ذکر کیا ہے ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما۔ کس طرح رب العالمین کی قدرت دیکھیں کہ ایک طاقتور مخلوق کو کمزوری سے قوت کی طرف کیسے مراحل طے کرتا ہے۔ یہ جو آج اتنے جوان اور طاقتور ہیں نا، ہم یوں ہی نہیں ہو گئے، ہماری اصل کیا تھی پہلے یہ دیکھیں، پھر اللہ تعالیٰ کی قدرت کی شان دیکھیں کہ انسان اصل میں کیا رہتا ہے، ایک ناپاک نطفہ رہتا ہے، قطرہ۔ اس کے بعد جب مادر رحم میں وہ قطرہ پڑتا ہے 40 دن تک اسی حال میں رہتا ہے نطفہ کی شکل میں۔ اب دیکھیں تخیل، 40 دن کے بعد رب کی قدرت سے وہی نطفہ علقہ بن جاتا ہے، جس کو ہم پڑھ رہے ہیں سورۃ العلق۔ جو نطفہ 40 دن کے بعد میں خون بستہ جمع ہوا خون بن جاتا ہے، اس کو کہتے ہیں علق، جو اس سورت کا نام ہے۔ سورہ اقرا بھی کہتے ہیں اور سورہ علق بھی کہتے ہیں۔ پھر 40 دن تک اسی شکل میں رہتا ہے، علقہ کی شکل میں خون بستہ۔ پھر اللہ کی قدرت سے 40 دن گزرتا ہے، اب وہ بنتا ہے مضغہ، فخلقنا العلقة مضغة۔ سورہ مومنون میں فرمایا یہ خون بستہ اب گوشت کا ایک لتھڑا بن جاتا ہے، گوشت کی بوٹی کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ پھر 40 دن تک اسی شکل میں رہتا ہے، اس کے بعد پھر اس پر گوشت اور ہڈیاں وغیرہ، اور اس کے بعد یہ کل گزر جاتا ہے 4 ماہ۔ 4 مہینے کے بعد پھر اب اس کے اندر روح پھونکی جاتی ہے۔ 4 مہینے سے پہلے وہ بے جان لتھڑا رہتا ہے، اس کے بعد روح ڈالی جاتی ہے۔ پھر حدیث پاک میں ہے کہ فرشتہ آتا ہے
اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے 4 چیزیں لکھتا ہے، کتنا مدت تک وہ دنیا میں رہے گا، اس کی موت و حیات لکھتا ہے، اس کا رزق لکھتا ہے کہ ساری زندگی کتنی روزی پائے گا، وہ نیک ہوگا یا بدبخت ہوگا، یہ ساری چیزیں پہلے ہی سے 4 مہینہ گزرتا ہے اس نطفے پر تو لکھ دیا جاتا ہے۔ اس کے بعد پھر آگے مراحل اللہ کی قدرت سے طے ہوتے ہیں، پھر ہاتھ پیر اور اس کے بعد چمڑی آنکھیں ساری چیزیں بنتی ہیں، پھر جو وقت ہوتا ہے پھر انسان باہر آتا ہے۔ پھر یہ دیکھیں کتنی کمزور مخلوق کہاں سے شروع ہوا تھا، اس کے بعد باہر آتا ہے انسان ماں کے پیٹ سے، جوان ہوتا ہے، طاقتور ہوتا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے کس طرح کمزوری سے قوت کی طرف انسان کو منتقل کیا ہے، یہ اللہ کی عظیم قدرت ہے انسان پر، اس کی رحمت ہے۔ سمجھ رہے؟ اس بات کا ذکر کیا چونکہ میں نے بتایا کہ علق معنی سمجھ گئے، وہ جمع ہوا خون جو مادر رحم میں ہوتا ہے، جس سے انسان کمزوری کی حالت میں ہوتا ہے، پھر اس کے بعد آگے مراحل طے کرتے کرتے ایک طاقتور انسان بن جاتا ہے، اس کو علق کہتے ہیں۔ اب یہ جو صورت ہم نے بتائی نا اقرا بسم، یہ قرآن عظیم کی سب سے پہلی صورت ہے۔ اب میں آپ کو یہ بتاتا ہوں، یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے جو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ ہمارا قرآن جو ہمارے پاس ہے، ہم پڑھتے ہیں اور ہم ادب کے ساتھ دیکھتے بھی ہیں، تو سب سے پہلے اس قرآن کے نزول کی ابتدا کس طرح ہوئی، کس حال میں ہوئی، کیا کیفیت تھی؟ حدیث پاک میں ہے، بخاری شریف کی حدیث میں ہے، بلکہ تمام تفسیروں میں اس بات کو اچھی طرح ذہن نشین کر لے، بڑی اہم بات ہے۔ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا روایت کرتی ہیں کہ حضور علیہ السلام پر وحی کی ابتدا، وحی کا جو آغاز ہوا، تو وحی کے نازل ہونے سے پہلے اچھے خواب آتے تھے سرکار کو۔ 6 مہینے تک سرکار خواب دیکھتے تھے، رات جو خواب دیکھتے صبح روشن صبح کی طرح وہ خواب کی تعبیر ظاہر ہو جاتی۔ اس کے بعد 6 ماہ اس طرح گزر گیا، سرکار خوبصورت خواب دیکھتے اور صبح اس کی تعبیر ظاہر ہوتی۔ پھر میرے آقا علیہ السلام کے دل میں خلوت یعنی تنہائی کی محبت پیدا ہو گئی۔ اب میرے آقا کریم علیہ السلام لوگوں سے کٹ کر تنہائی اختیار کرنے کے لیے، سرکار عبادت کے لیے مکہ المکرمہ میں ایک پہاڑی ہے جس کو جبل نور کہتے ہیں، اسی جبل نور کی چوٹی پر ایک غار ہے جس کو کہتے ہیں غار حرا۔ اب دیکھیں کہ جبل نور، سرکار کے مبارک قدم لگے اس پہاڑ سے، وہ پہاڑ بھی نور بن گیا۔ آج لوگ اس پہاڑ کو نور مانتے ہیں لیکن سرکار کو نور ماننے سے انکار کرتے ہیں۔ ذرا غور کریں لوگوں کی عقلیں، جس کے قدم لگے تو پہاڑ جو پتھر اور مٹی اور کنکر کا ڈھیر ہے وہ نور بن گیا، تو خود مصطفیٰ کی ذات کی نورانیت میں کیا شبہ ہے؟ لیکن لوگوں خدا جب دین لیتا ہے تو عقلیں چھین لیتا ہے۔ بات یہ ہے کہ اس پہاڑ کو لوگ جبل نور مانتے ہیں، مصطفیٰ کو نور ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں، یہ ان کی عقل کا حال ہے۔ تو اسی پہاڑ کے اندر جو غار ہے نا، غار حرا، پھر میرے کریم آقا علیہ السلام اپنے گھر سے خرد و نوش کا سامان لے کر کے غار حرا میں جاتے اور وہاں عبادت کرتے، کئی راتیں گزارتے، حتیٰ کہ جب کھانا پانی ختم ہو جاتا تو پھر سرکار گھر تشریف لاتے اور کچھ سامان کھانے پینے کا لے جا کر کے کئی دنوں تک کئی راتیں اسی غار میں گزارتے تھے۔ یہ آپ یوں سمجھ لیں کہ گویا کہ آپ غار حرا میں جا کر اعتکاف کرتے، اللہ کی عبادت کرتے، جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے فرمایا کہ موسیٰ توریت تمہیں دینا ہے تو پہلے آ کر کوہ طور پر چھلا کرو، اعتکاف کرو، روزے رکھو، نماز پڑھو، عبادت کرو۔ 30 راتوں کا وعدہ تھا، 40 راتیں انہوں نے گزاری حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کوہ طور پر، پھر اللہ نے انہیں توریت عطا فرمائی۔ تو اسی طرح میرے آقا کریم علیہ السلام خلوت میں جا کر کے سارے مخلوق سے کٹ کر تنہا اسی غار حرا میں عبادت میں مصروف رہتے تھے، حتیٰ کہ ایک وقت وہ آیا جب اللہ نے حضرت جبریل علیہ السلام کو بھیجا حضور کی بارگاہ میں وحی دے کر کے۔ ابھی تک قرآن کی کوئی آیت، نہ کوئی سورت، نہ کوئی لفظ نازل ہوا، پہلی مرتبہ حضرت جبریل امین تشریف لائے غار میں۔ وہ تھا 17 رمضان کا دن، دوشنبہ کا دن تھا، سحر کا وقت تھا، صبح صادق کا جو وقت ہوتا ہے نا، قبولیت کے لمحات تھے، وہ وقت اللہ کو بہت پسندیدہ ہے، چونکہ اللہ کے محبوب بندے اس وقت اللہ کی بارگاہ میں گریہ وزاری کرتے ہیں، اور ہر رات وہ گھڑی جاتی ہے جو سحر کا وقت، اللہ تعالیٰ اپنا دست رحمت پھیلا کر کہتا ہے میرے بندو جو کچھ مجھ سے مانگنا ہے مانگ لو۔ وہ وقت بڑی قبولیت کا وقت ہوتا ہے۔
سحر کا وقت جس وقت میرے آقا تشریف لائے. اور ایک بات یہاں اور عرض کر دوں آپ کو کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کے لیے جو خاص چیزیں تھیں نا اس کے لیے دوشنبہ پیر کا دن چن لیا تھا. جیسے سرکار کی ولادت پیر شریف کی ہوئی، سرکار پر پہلی وحی پیر کو نازل ہوئی، سرکار نے مکہ سے ہجرت کیا پیر کا دن تھا، سرکار مدینہ پہنچے پیر کا دن تھا، سرکار نے وصال فرمایا وہ پیر شریف کا دن تھا. سرکار کے لیے جو اہم کام رونما ہوئے وہ پیر کے دن کو آقا نے چن لیا. اس لیے پیر کا دن حضور کی بارگاہ سے بہت مناسبت رکھتا ہے اور بڑا بزرگ دن ہے. میرے آقا اپنی زندگی میں ہر پیر شریف کو روزہ رکھا کرتے تھے اور اپنا یوم ولادت منایا کرتے تھے. یہ مبارک دن ہے. تو پیر شریف کا دن ہمارے لیے باعث برکت ہے. اس دن کو حضور کی بارگاہ سے خاص مناسبت ہے. تو اب وہ پیر کا دن 17 رمضان تھا. حضرت جبریل تشریف لائے اور آنے کے بعد کیا کہتے ہیں، یہ بخاری شریف کی حدیث سنا رہا ہوں آپ کو، تفسیر میں بھی ہے، ابن کثیر وغیرہ میں تمام تفاسیر میں ہے. آنے کے بعد کہتے ہیں اقرا، یہ لفظ ہے. اقرا کے معنی ہوتا پڑھو، اقرا معنی پڑھو. اب دیکھو ہمارے دین کا آغاز کہاں سے ہو رہا ہے. دین کی ابتدا ہو رہی اقرا، پڑھو. اقرا کے معنی پڑھو. جب انہوں نے اقرا کہا نا تو سرکار نے فرمایا کہ ما انا بقاری، میں نہیں پڑھنے والا ہوں. ما انا بقاری حدیث کے لفظ بخاری شریف کتاب و بدیع الوحی. حضور نے فرمایا کہ میں نہیں پڑھنے والا ہوں. میرے آقا فرماتے ہیں کہ پھر جبریل نے مجھے اپنے سینے سے لگا کر کے دبایا اپنی پوری قوت سے. یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف جو جبریل جو کچھ بھی لے کر آ رہے ہیں نا وہ رب کی بارگاہ سب لے کر کے آ رہے ہیں. جو جبریل امین حضور کو لے کر کے اپنے سینے سے دبا رہے ہیں تیزی کے ساتھ، اس میں بھی اللہ کی حکمت اور راز تھا. آپ دیکھیں کوئی شیخ ہوتا ہے نا اپنے مرید کو سینے سے لے کر کے جب بغل گیر ہوتا ہے نا تو مطلب یہ ہوتا ہے کہ اپنے سینے کا فیضان اپنے مرید کی روح تک منتقل کرنا ہوتا ہے. جبریل امین چونکہ اللہ کی طرف سے پیغام لے کر آ رہے ہیں اور جو کچھ بھی ان کے پاس ہے سب خدا کا دیا ہوا ہے، وہ تو ایک واسطہ اور وسیلہ ہے. تو در حقیقت صوفیہ فرماتے ہیں کہ جبریل کا حضور کو بغل گیر کرنا، سینے سے لے کر کے دبانا اور ملانا، یہ خدائی فیضان اور خدائی تاثیر قلب مصطفیٰ میں منتقل کرنا تھا. اور یہاں سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ مشائخ کا مریدین کے ساتھ اس طرح اپنے فیضان کو منتقل کرنا ہوتا ہے، سینہ بسینہ جو منتقل ہوتا ہے. جبریل امین نے کیا کیا، غور کے ساتھ سنی، حضور کو دبایا اور دبا کر کے پھر چھوڑا اور پھر کہا کہ اقرا دوسری مرتبہ. میرے آقا نے پھر وہی جواب دیا، ما انا بقاری، میں نہیں پڑھنے والا ہوں. پھر حضور نے وہی جواب دیا. پھر تیسری مرتبہ انہوں نے حضور کو سینے سے لگایا اور پھر تیزی کے ساتھ دبایا اور پھر چھوڑ کر کہا اقرا، پڑھو. آقا نے پھر فرمایا کہ ما انا بقاری. 3 مرتبہ ایسے کہا. کیوں حضور نہیں پڑھ رہے ہیں بار بار؟ کیونکہ سرکار یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اگر جبریل کہتے پڑھو اور حضور پڑھنا شروع کر دیتے تو دنیا والے کہتے کہ جبریل استاذ ہیں، حضور شاگرد ہیں. دیکھو جبریل پڑھاتے ہیں، حضور پڑھ رہے ہیں. دنیا والے یہ کہتے، جبکہ میرے آقا بتانا یہ چاہتے ہیں کہ جبریل تو میرے در کے خادم ہیں، استاذ تو میرا رب ہے. الرحمن علم القرآن، مصطفیٰ کا استاذ سوائے رب کے کوئی ہو نہیں سکتا ہے. حضور تو خود معلم کائنات ہیں یار، ساری مخلوقات کے تو استاد خود حضور ہیں، خود معلم ہیں. حضور کا استاد سوائے رب کے کوئی اور نہیں. جبریل کے کہنے سے نہ پڑھ کر کے سرکار نے بتا دیا کہ لوگوں دیکھو جبریل میرا استاد نہیں ہے. اگر ہم پڑھ لیتے تو لوگ کہتے کہ دیکھو جبریل پڑھاتے ہیں اور حضور پڑھتے ہیں تو استاذ کا مقام بلند ہوتا ہے. اس طرح حضور سے بلند مقام جبریل کا کرنا شروع کر دیتے. آقا نے پہلے انکار کر دیا، ما انا بقاری. 3 مرتبہ کہا میں نہیں پڑھتا ہوں تم سے. اب حضور فرماتے تیسری مرتبہ انہوں نے دیکھ لیا کہ میں نہیں پڑھوں گا ان کے کہنے سے. اب انہوں نے کیا کہا، جبریل نے کہا اقرا بسم ربک الذی خلق. سبحان اللہ. کہا کہ اچھا میرے حبیب آپ اگر میرے کہنے سے نہیں پڑھتے، اقرا پڑھو بسم ربک الذی، اپنے رب کے نام سے پڑھو، خلق جس نے پیدا کیا. سبحان اللہ. کہا چلو میرے نام سے نہیں پڑھتے ہو تو اپنے رب کے نام سے پڑھو نا. جب انہوں نے یہ آیت پڑھی نا، اقرا بسم ربک الذی خلق، اپنے اس رب کے نام سے پڑھو جس نے پیدا کیا.
پھر انہوں نے 5 آیتیں جبریل نے پڑھی، پھر میرے آقا نے پڑھنا شروع کیا، اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم. یہ 5 آیتیں پڑھی. تو 5 آیتیں پڑھ کر کے کیا بتایا یہ کہ پڑھانے والا میرا رب ہے. جب رب کا نام آیا تو میرے آقا کریم نے پڑھنا شروع کر دیا. غرض کی یہ 5 آیتیں نازل ہوئی حضور کے قلب انور پر پہلی بار. یہ قرآن کی ابتدا ہے، نزول کی ابتدا شروعات ہو گئی، قرآن کی بنیاد پڑ گئی ہے. اور قرآن کی نزول کی ابتدا کہاں سے ہو رہی؟ اقرا، پڑھو. ارے جس دین کی ابتدا ہی پڑھنے سے ہے، آج اس قوم کا حال یہ ہے کہ وہ قوم پڑھنے سے کتنا دور ہے، یہ اس کی بدنصیبی ہے. پڑھنے سے کتنا دور ہی اس کی بدنصیبی ہے. جس قوم کی بنیاد وہ اقرا سے ہو رہی ہے. اس کے بعد یہ 5 آیتیں سرکار نے پڑھی، نازل ہوئی حضور کے قلب انور پر. لیکن اب چونکہ کلام الہی کی تاثیر، وہ کلام جس کے بارے میں رب نے فرمایا کہ لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ. اگر اس قرآن کو ہم کسی بڑے سے بڑے پہاڑ پر نازل کرتے، یہ پہاڑ، بھاری بھرکم پہاڑ اس قرآن کی تاب نہ لا سکتا اور ریزہ ریزہ ہو جاتا. کلام الہی کی حیبت سے کہاں خدا کا کلام، کہاں مخلوق کیسے برداشت کر سکے؟ ممکن ہی نہیں ہے نا. اللہ فرماتا میرے کلام کی حیبت کا حال تو یہ ہے، اگر بلند سے بلند پہاڑ کتنا طاقتور ہوتا ہے، اس کلام کو اس پر نازل کرتے پہاڑ پڑنا، تو خشیت الہی سے، حیبت کلام الہی سے ریزہ ریزہ ہو جاتا، برداشت نہ کر پاتا. یہ تو قلب مصطفیٰ ہے، حضور کا مبارک دل ہے، جو پہاڑوں سے بھی زیادہ مضبوط و مستحکم ہے، اللہ کے کلام کو برداشت کر رہا ہے. اور یہ حضور کا فیض ہے جو سرکار کے دل مبارک نے کلام الہی کی تاثیر کو برداشت کیا، اور حضور کی امت کے چھوٹے چھوٹے بچے اپنے سینوں میں لے کر کے کلام الہی کو پورا گھوم رہے ہیں. سمجھ رہے ہیں نا. اب وہ لیکن چونکہ کلام الہی کی حیبت تو تھی، سرکار علیہ السلام کی قلب انور پر اللہ کے کلام کی حیبت طاری ہوئی. میرے آقا اسی حال میں گھر آئے اور سیدہ خدیجہ الکبریٰ آپ کی نکاح میں تھی. فرمایا کہ خدیجہ زملونی زمبلی، مجھے چادر اڑاؤ، چادر اڑاؤ. سرکار کے مبارک جسم پر گویا کی کپ کپی طاری تھی اللہ کے کلام کی حیبت کی بنا پر. چادر اڑایا، حضور نے کچھ دیر آرام کیا. اس کے بعد یہ کیفیت دور ہو گئی، طبیعت ذرا سنبھلی نا. لیکن میرے آقا علیہ السلام کی ایک کیفیت تھی. سرکار نے سارا واقعہ جو نزول قرآن کی پہلی مرتبہ پیش آیا سیدہ خدیجہ کو بتایا، اور فرمایا کہ خدیجہ مجھے اپنی جان کا خطرہ ہے. کچھ ڈر محسوس ہو رہا تھا، مجھے اپنی جان کا خطرہ، میرے ساتھ کیا ہوگا. سارا واقعہ سنایا. حضرت خدیجہ نے تسلی دی. وہ خاتون جو پہاڑ کی طرح حضور السلام کے ساتھ کھڑی رہی، ہر مشکل وقت میں سیدہ خدیجہ سرکار کے ساتھ کھڑی رہی. بلکہ میرے آقا علیہ السلام امی جان سیدہ خدیجہ سے اتنی محبت کیا کرتے تھے نا، سرکار ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے گئے، بار بار اپنی ازواج مطہرات کے سامنے سیدہ خدیجہ کا تذکرہ کرتے کہ میری خدیجہ ایسی تھی نا. حضرت عائشہ کہتی بعض اوقات عورتوں کی ایک فطرت کچھ ہوتی ہے، کہتی یا رسول اللہ کیا اس بوڑھی عورت کا ذکر ابھی تک آپ نہیں بولے، آپ کو اللہ نے اور خوبصورت ازواج عطا فرما دیا ہے. میرے آقا فرماتے عائشہ خدیجہ کے بارے مجھے غمزدہ مت کیا کرو. پورے مکہ میں جب کوئی میرا ساتھ نہیں دیتا تھا وہ میرے ساتھ دیا کرتی تھی. تمہیں کیا پتا ہے، سرکار کبھی جانور ذبح کرتے گوشت نہ، تو گوشت کو خدیجہ کی سہیلیوں کے گھر بھیجا کرتے تھے. حضرت خدیجہ کی مناسبت سے اتنی محبت کیا کرتے تھے. اور پھر انہوں نے ساتھ بھی ایسے دیا ہے یار. امی جان سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا نے آپ کو تسلی دی کہ حضور ایسا نہیں ہو سکتا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو ضائع نہیں کرے گا، کبھی رسوا نہیں کرے گا، ہرگز نہیں. آپ کو خوشخبری ہو، آپ دیکھیں نا آپ کے کام کتنے عمدہ ہیں. سیدہ خدیجہ کہتی ہیں آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، غریبوں کی مدد کرتے ہیں، مہمان نوازی کرتے ہیں، لوگوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، آپ لوگوں کی فریاد رسی کرتے ہیں، ہر طرح مصیبت زدہ لوگوں کی مدد کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کبھی بھی آپ کو تنہا نہیں چھوڑے گا. پھر حضرت خدیجہ نے آپ کو لے کر کے اپنے چچا زاد بھائی حضرت ورقہ بن نوفل
یہ چچا زاد بھائی تھے حضرت خدیجہ کے، یہ اس وقت جو ہے نا عیسائی مذہب، زمانے جاہلیت میں عیسائی مذہب پر تھے، اور انجیل مقدس کو عربی زبان میں لکھا کرتے تھے. بہت بڑے عالم تھے پرانی کتابوں کے، اور بہت بوڑھے ہو چکے تھے، بینائی بھی آپ کی چلی گئی تھی، اور پرانی کتابوں کے بڑے عالم تھے. ان کے پاس لے کر کے گئی کہ کچھ بتائیں گے اس کے بارے میں. حضور علیہ السلام جب ورقہ بن نوفل کے پاس گئے، ورقہ بن نوفل نے پوچھا کہ بھتیجے کیا بات ہے، آپ نے کیا دیکھا؟ تو میرے آقا نے وحی کا سارا جو واقعہ پیش آیا تھا بتا دیا. تو ورقہ بن نوفل نے فوراً کہا، زبان سے بے ساختہ نکلا کہ یہ تو وہی فرشتہ ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا کرتا تھا، جو انبیاء کے پاس آیا کرتا تھا. حضرت ورقہ بن نوفل کہتے تو وہی فرشتہ ہے جو تمہارے پاس آیا ہے. پھر وہ کہنے لگے کہ کاش میں اس وقت زندہ ہوتا جب آپ کی قوم آپ کو آپ کے وطن سے نکال دے گی. ورقہ بن نوفل کہہ رہے ہیں میرے آقا فرمانے لگے کہ کیا میری قوم میرے ساتھ یہ کرے گی، مجھے میرے شہر سے میرے گھر سے نکال دے گی؟ انہوں نے کہا ہاں بھتیجے، چونکہ جو پیغام آپ لے کر آئے ہو اس سے پہلے جو بھی یہ پیغام لایا اس کی قوم نے اس کے ساتھ وہی سلوک کیا ہے، دشمنی کی ہے، عداوت کی ہے، اذیت دی ہے، ستایا ہے. آپ کے ساتھ بھی آپ کی قوم وہی کرے گی. کاش میں اس وقت زندہ ہوتا تو آپ پر ایمان بھی لاتا اور بھرپور آپ کے دین کی مدد کرتا. لیکن حضرت ورقہ بن نوفل اس کے بعد وہ چند کچھ عرصے کے بعد وصال فرما گئے. اب یہ واقعہ تو پیش آیا. اس کے بعد چند دنوں تک وحی کا سلسلہ منقطع رہا، موقوف رہا، وحی نازل نہ ہوئی. یہ 5 آیتیں نازل ہونے کے بعد میرے آقا علیہ السلام کو بہت غم تھا، جس کی وجہ سے کہ اب وحی کیوں نازل نہیں ہوتی ہے. حتیٰ کہ تفسیر میں لکھا ہے کہ بعض اوقات میرے سرکار پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ جاتے غمزدہ حالت میں. اب حضرت جبریل امین آ کر کہتے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو مبارک ہو، آپ اللہ کے رسول ہیں، تسلی دیتے تو میرے آقا علیہ السلام کو قرار آ جاتا. غرض کی یہ جو ہم نے بتایا نا، یہ قرآن عظیم کی یعنی پہلی وحی کی ابتدا اس طرح سے ہوئی، نزول کی ابتدا اس طریقے سے ہوئی. اور ایک بات اور آپ نے سنا کہ دیکھیں میرے آقا علیہ السلام جب غار حرا میں جایا کرتے تھے تو کچھ کھانا پانی اپنے ساتھ لے کر کے جایا کرتے تھے نا. یہاں سے علماء نے بات لکھی ہے کہ ضرورت کے تحت آئندہ کے لیے کھانے اور پینے کا انتظام کرنا یہ کوئی توکل کے خلاف نہیں ہے، بلکہ یہ سنت رسول ہے. آئندہ ہمیں یہ ضرورت پیش آئے گی سفر میں جانے کے لیے، کہیں جانے کے لیے کچھ ساز و سامان لینا تاکہ ہمیں آگے چل کر کام آئے، یہ بھی سنت رسول ہے. سمجھ رہے نا. اس کے بعد جب وحی کی ابتدا نازل ہوئی، اب ابتدا ہو گئی اور وحی کا سلسلہ شروع ہو گیا. اب اس کا ترجمہ آپ سنیں، پھر آگے تفسیر عرض کرتا ہوں. اقرا، ذرا توجہ کے ساتھ سنیے، پہلی آیت ہے قرآن عظیم کی. اقرا مانے پڑھو، بسم ربک الذی خلق، اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا. خلق الانسان من علق، اللہ نے انسان کو علق سے پیدا کیا. جو میں نے آپ کو بتایا علق مانے ہوتا ہے وہ جمع و خون، جو نطفہ 40 دن کے بعد خون کے جمع و خون کی شکل اختیار کر لیتا ہے، اس کو علق کہتے ہیں. تو فرمایا کہ انسان کو اللہ نے پیدا کیا من علق، خون بستہ سے. اقرا، پڑھو، وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ، اور تمہارا رب بڑا ہی کریم ہے. سبحان اللہ. اللہ نے فرمایا کہ پڑھو. یہ دوبارہ پڑھنے کا حکم امت کی تعلیم کے لیے. دیکھو قرآن ہم بھی پڑھتے ہیں، قرآن حضور بھی پڑھا کرتے تھے. ہمارا پڑھنا عبادت ہے، حضور کا پڑھنا عبادت بھی تھا اور امت کی تعلیم کے لیے بھی تھا. یہ فرق ہے، یاد رکھنا. تو فرمایا کہ پڑھو تمہارا رب بڑا ہی کریم ہے. میرے آقا علیہ السلام پر قرآن نازل کیا اللہ پاک نے، اور حضور اور رب کی کریمی کا حال دیکھیں، شان کریمی کا حال دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر اتنا کریم ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو نعمتیں عطا فرماتا ہے. بندے کیا کرتے ہیں؟ اس نعمتوں کی ناشکری کرتے ہیں. بندے اللہ کا انکار کرتے ہیں، اس کے ساتھ کفر و شرک کرتے ہیں. لیکن پھر بھی اللہ کیا کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ پھر بھی نعمتیں ہی عطا فرماتا ہے، عذاب دینے میں جلدی نہیں فرماتا. یہ اللہ تعالیٰ کی کرم نوازی ہے کہ نعمتیں ہی نعمتیں دے رہا ہے. بندہ ناشکری کر رہا تو بھی نعمت دے رہا، کفر کر رہا تو بھی نعمت دے رہا، شکر کر رہا تو بھی نعمت دے رہا. اگر اللہ چاہے فوراً گرفت کر، لیکن نہ، یہ اس کی کرم نوازی ہے کہ عذاب دینے میں جلدی نہیں کرتا. اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو مہلت دے رہا، اب مان جائے، اب توبہ کر لے، اب باز آ جائے.
یہ اللہ تعالیٰ کی کرم نوازی ہے، اس سے بڑا کریم اور کون ہو سکتا ہے؟ فرمایا کہ الذی علم بالقلم، وہ رب جس نے سکھایا، علم مانے سکھایا، انسان کو بالقلم، قلم سے لکھنا سکھایا، انسان کو قلم سے لکھنا سکھایا۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کا اپنے بندوں پر بڑا احسان ہے۔ اگر یہ قلم نہ ہوتا نا، حدیث پاک میں حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، جامع ترمذی کی حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے قلم کو پیدا کیا، تو قلم کو اللہ نے پیدا کر کے فرمایا کہ اکتب، لکھو۔ تو قلم نے عرض کیا کہ مولا کیا لکھوں؟ اللہ نے فرمایا کہ تقدیر لکھ، جو کچھ ہو چکا اور جو کچھ ہونے والا ہے یہ سب لکھو۔ تو قلم جو ہے نا اللہ نے اپنے بندوں کے ہاتھ میں دی۔ اگر قلم نہ ہوتا، اسی قلم کے ذریعے سے آپ دیکھیں جو قرآن ہم پڑھ رہے ہیں، یہ قلم ہی کی تو برکت ہے نا، ہمارے پاس قرآن محفوظ ہے، قلم ہی کے ذریعے سے گزشتہ لوگوں کے احوال لکھے گئے، ہم جس کو پڑھتے ہیں اور معلومات حاصل کرتے ہیں، قلم ہی کی برکت سے آسمانی کتابیں لکھی گئیں۔ اگر یہ قلم نہ ہوتا تو علوم کیسے مدون ہوتے؟ حضور کی حدیث، آثار صحابہ، اقوال مجتہدین، یہ سب جو کچھ آج ہمارے پاس ہے یہ قلم ہی کی برکت ہے۔ حتیٰ کہ قرآن جو بھی ہم پڑھتے ہیں قلم ہی سے لکھا گیا ہے نا، تو قلم اگر نہ ہوتا تو دین و دنیا کی علوم کا حاصل کرنے کا دروازہ ہی بند ہو جاتا۔ آج آپ دنیاوی تعلیم لے لیں، آپ لوگ ڈاکٹر ہیں، بیٹھے ہیں، آپ لوگوں نے کتابیں پڑھی ہیں تو آج جا کر کے ڈاکٹر بنے ہیں نا۔ اگر کتابیں نہ ہوتی تو آپ کیسے ڈاکٹر بنتے؟ نہیں بن سکتے تھے۔ دنیاوی تعلیم آپ دیکھ لیں، بڑی بڑی کتابیں ہیں، کسی بھی شعبہ میں آپ دیکھ لیں، تو قلم اللہ نے جو انسان کے ہاتھ میں دیا نا، یہ اس کا بڑا کرم ہے کہ قلم دے کر کے علوم کو حاصل کرنے کا دروازہ اللہ نے کھول دیا ہوا ہے۔ اور آج تک قلم میں، بلکہ حدیث پاک میں میرے آقا کریم فرماتے ہیں، المستدرک للحاکم کی حدیث پاک ہے، حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ حضور نے فرمایا کہ علم کو قید کر لو، قید کر لو، قید العلم۔ تو صحابہ نے عرض کی حضور قید کرنا کیا ہے؟ فرمایا کہ علم کو لکھ لیا کرو، قید العلم بالکتابہ، علم کو لکھ کر کے قید کر لو، جب لکھ لو گے وہ محفوظ ہو جاتا ہے، بعض اوقات ذہن سے نکل جاتا ہے لیکن لکھا ہوا آپ کو بچا رہتا ہے، محفوظ رہتا ہے۔ بلکہ صحابہ کرام خود حضور کی حدیثیں لکھا کرتے تھے۔ ابو داؤد شریف کی روایت ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں جو کچھ بھی حضور سے سنتا تھا نا وہ لکھ لیا کرتا تھا، جو سنتا حضور فرماتے لکھ لیا کرتا۔ تو حضرت ابن عمر کہتے ہیں کہ مجھے قریش نے منع کیا کہ یار ابن عمر تم ہر بات حضور کی لکھ لیا کرتے ہو، حضور بشر ہیں، کبھی غصہ میں ہوتے ہیں، کبھی خوشی میں ہوتے ہیں، بات کرتے ہیں، ہر بات لکھ لیتے ہو۔ تو کہتے ہیں کہ پھر میں نے لکھنا چھوڑ دیا، اور پھر میں نے یہ بات حضور کو عرض کی کہ حضور میں لکھا کرتا تھا، تو قریش نے مجھے ایسا کہا تو میں نے چھوڑ دیا۔ میرے آقا کریم نے فرمایا کہ ابن عمر لکھ لیا کر، اس ذات کی قسم جس کی قبضی قدرت میں میری جان ہے نا، حضور نے اپنی مبارک انگلی اپنے منہ کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ اس منہ سے جو نکلتا ہے حق کے سوا کچھ نہیں نکلتا ہے، حق ہی نکلا کرتا ہے، جو نکلا کر سب لکھ لیا کر۔ تو حضور نے لکھنے کی باقاعدہ اجازت دی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا یہ بڑا اپنے بندوں پر کرم ہے کہ الذی علم بالقلم، اللہ نے انسان کو قلم سے لکھنا سکھایا۔ علم الانسان ما لم یعلم، پھر فرمایا کہ انسان کو وہ چیز سکھا دی جو وہ نہیں جانتا تھا۔ علم مانے سکھا دیا انسان کو، ما لم یعلم جو وہ نہیں جانتا تھا۔ یہاں پر مفسرین فرماتے ہیں کہ انسان سے مراد عام انسان نہیں، یا تو حضرت آدم علیہ السلام مراد ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو تمام چیزوں کی علوم عطا فرمائے، وعلم آدم الاسماء کلہا، قرآن نے فرمایا سورہ بقرہ میں کہ اللہ نے حضرت آدم کو تمام چیزوں کے نام سکھائے۔ بلکہ مفسرین لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو 7 لاکھ زبانوں کا علم دیا تھا، 7 لاکھ لینگویج حضرت آدم کو معلوم تھی، اتنا سکھایا۔ ایک تو قول یہ ہے، دوسرا قول یہ کہ نہیں، انسان سے مراد صرف مصطفیٰ کی ذات اقدس ہے۔ علم الانسان، انسان سے مراد حضور کی ذات کامل ترین انسان اللہ تعالیٰ کے محبوب، یعنی انسانیت کی جان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے ہر وہ چیز سکھا دیا جو وہ نہیں جانتے تھے۔ اور اس کی تفسیر دوسری آیت سے معلوم ہوتی ہے، جیسا کہ سورہ نساء میں ہے، آیت نمبر 113 میں وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا،
اے میرے حبیب اللہ نے آپ کو ہر وہ چیز سکھا دیا جو آپ نہیں جانتے تھے. اب اگر کوئی کہے کہ حضور کو یہ نہیں پتا تھا، اللہ وہی تو فرماتا ہے وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ، جو نہیں جانتے تھے اللہ نے وہی سکھا دیا. اب کوئی ایسی شے تو لاؤ نا کہ جس کو کہو کہ حضور نہیں جانتے تھے. اگر تم کہو کہ حضور یہ نہیں جانتے تھے، اللہ فرماتا ہم نے وہی تو سکھایا اپنے حبیب کو. یہ نہیں جانتے تو وہی تو سکھایا. جب سکھا دیا تو حضور جان گئے نا کون سی شے ہے یار. ملکوت و ملک میں کوئی شے نہیں جو تجھ پر آیا نہیں، ہر چیز حضور کو معلوم ہے. سمجھ رہے نا؟ تو اب فرمایا کہ انسان کو سکھایا ما لم یعلم، جو وہ نہیں جانتا تھا. اب آگے پھر فرمایا کلا ان الانسان لیطغی، ہاں بے شک آدمی سرکشی کرتا ہے. ان الانسان، بے شک انسان، لیطغی مانے ضرور سرکشی کرتا ہے. یہ آیت کریمہ اور اس کے بعد والی آیت کریمہ ابو جہل کے بارے میں نازل ہوئی. ابو جہل یہ مکہ کا بدترین شریر ترین شخص تھا نا. اس کے پاس کچھ مال کہیں سے آ گئے. جب مال آ گیا نا تو انسان پھولنے لگتا ہے، بعض اوقات سنبھال نہیں پاتا نا، پھر وہ پیر زمین پر نہیں آسمان پر رکھتا ہے. تو ابو جہل بھی اسی قسم کا آدمی تھا. کچھ مال آ گئے، پیسے ویسے، تو تھوڑا عقل تیز ہو گئی اور تھوڑا کپڑے میں اور سواری میں تھوڑا اعلیٰ قسم کے کپڑے بنایا اور سواری وغیرہ لے کر کے تھوڑا تکبر کرنے لگا. اور تکبر جب کرنے لگا تو پھر اس نے اپنے آپ کو سمجھا کہ ہمیں تو سب کچھ ہے بس، اور کچھ نہیں، حقیر دوسروں کو جاننے لگا. تو اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں فرمایا کہ کلا، ہاں ان الانسان لیطغی، بے شک انسان سرکشی کرتا ہے. مراد ابو جہل ہے. الرآہ استغنا، اپنے آپ کو ہم سے غنی سمجھتا ہے، بے پرواہ سمجھتا ہے اپنے آپ کو. وہ سمجھتا ہے کہ بس ہم ہی سب کچھ ہیں اور یہ مال صرف ہمارا ہی ہے اور ہماری طاقت سے ملا ہے. ان الی ربک الرجعی، اسے پتہ نہیں ہے کہ در حقیقت وہ اپنے رب کی طرف لوٹ کر جائے گا اور پھر اس تکبر کا انجام اس کو ملے گا، عذاب دیا جائے گا. یہ نازل تو ابو جہل کے بارے میں ہوئی، لیکن مراد سب ہیں. جو انسان اللہ جس کو مال دے تو تکبر نہ کرے وہ، اور اس کو اپنا کمال نہ سمجھے، اپنا کمال نہ سمجھے کہ ہم نے اتنی محنت کی، ہم نے کوشش کی، ہم نے طاقت، نہ، اس کو رب کا فضل سمجھے اور پھر تکبر نہ کرے، عاجزی اختیار کرے. یہ بات بندوں کو سمجھائی گئی ہے. ابو جہل نہ بن جائے. ابو جہل کا درجہ ابو جہل تکبر کرتا تھا کہ ہمارا کمال ہے. آج بھی انسان ہے، مسلمان ایسے، مال مل جاتا ہے تو اپنا کمال سمجھتے ہیں. ارے مال دینے والا رب ہے، لینے والا بھی رب ہے یار. دیکھتے نہیں ہوں بڑے بڑے دولت مند فقیر بن جاتے ہیں اور بڑے بڑے فقیر دولت مند بن جاتے ہیں، دونوں صورتیں ہیں. تو یہاں بھی بات سمجھائی گئی کہ مال بھی اللہ کی نعمت ہے. بندہ تکبر نہ کرے اور یہ سوچے، تکبر کر کے دوسروں کو حقیر نہ جانے، سرکشی نہ کرے. یہ بات پیش نظر رکھنی ہے کہ ان الی ربک الرجعی، کہ بے شک اسے اپنے رب کی طرف پلٹ کر کے جانا ہے. اگر اس نے تکبر کیا، مال کو اپنا کمال سمجھا، تو سمجھ لے کہ اس تکبر کا انجام عذاب ہے. یہ بات اللہ نے یہاں پر سمجھائی. فرمایا کہ ارأیت ان کان، ارأیت الذی ینہا، بھلا بتاؤ تو، بھلا دیکھو تو، الذی ینہا، وہ جو منع کرتا ہے، عبدن، ہمارے بندے کو، اذا صلی، جب وہ نماز پڑھے. یہاں اس آیت کریمہ میں بھی مراد ابو جہل ہے. چونکہ ہوا یہ تھا کہ ابو جہل اب نے بتایا نا کہ مال میں تکبر تو کیا کرتا تھا. دوسری بات بندے کو یہ سمجھے کہ دیکھو حدیث پاک میں کیا بات موجود ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود نے فرمایا کہ دو حریص کہتے ہیں لالچی کو، کبھی شکم سیر نہیں ہوتے، ان کا پیٹ نہیں بھرتا ہے، ہمیشہ وہ حرص کرتے ہیں. ایک علم کا حریص اور ایک مال کا حریص. بعض لوگوں کو علم حاصل کرنے کی حرص ہوتی، لالچ ہوتی، یہاں سے مل جائے علم، یہاں سے علم مل جائے، حاصل کر لے. اور بعض لوگوں کو مال حاصل کرنے کا حرص ہوتا ہے. حضرت ابن مسعود کہتے ہیں کہ دو حریص کبھی شکم سیر نہیں ہوتی، ان کا پیٹ نہیں بھرتا ہے. ایک علم کا حریص، ایک مال کا حریص. لیکن فرماتے دونوں برابر نہیں. علم کا جو حریص ہے وہ اللہ کی رضامندی کو بڑھاتا ہے، اللہ کی رضامندی حاصل کرتا ہے. جبکہ مال کا حریص جو ہوتا ہے نا، یہ سرکشی میں بڑھ جاتا ہے، تکبر میں مبتلا ہو جاتا ہے، دنیا داری میں آگے بڑھ جاتا ہے اور اپنی آخرت کو برباد کر دیتا ہے. تو مال کا حریص یہ اچھا نہیں ہے، علم کا حریص یہ اچھا ہے. اور پھر اس کے بعد یہ آیت کریمہ پڑھی کلا ان الانسان لیطغی. اور علم کے حریص کے بارے میں اللہ نے فرمایا
کہ انما یخشى اللہ من عبادہ العلماء، بے شک اللہ سے ڈرنے والے لوگ حقیقت میں وہ علماء کی جماعت ہے۔ تو پتہ چلا کہ مال و دولت اور منصب پر تکبر غرور کرتے ہوئے جو لوگ اللہ کے حکامات پر عمل نہیں کرتے ان کا انجام بہت برا ہے۔ اب اگلی جو آیت کریمہ ہیں کہ ارأیت الذی ینہی، بھلا دیکھو تو صحیح وہ جو روکتا ہے عبدن ہمارے بندے کو اذا صلی، جب نماز پڑھے۔ تو اس آیت کریمہ کا شأن نزول یہ ہے کہ یہ آیت بھی ابو جہل ملعون کے حق میں نازل ہوئی تھی۔ اس ابو جہل نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھنے سے منع کیا تھا اور لوگوں سے کہا کرتا تھا کہ اگر میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھتے دیکھ لیا تو میں ان کی گردن معاذ اللہ کچل دوں گا اور ان کا منہ خاک آلود کر دوں گا۔ سرکار کس طرح توہین کس طرح لوگوں نے اس نے کہا تھا۔ تو ایک دن ایسا وقت میرے آقا علیہ السلام نماز پڑھ رہے تھے حرم شریف میں، ابو جہل نے دیکھ لیا کہ نماز پڑھے اور اس نے کہا تک میں نے منع کیا تھا، پھر یہ آگے بڑھا اپنے برے ارادے سے حضور کو نقصان پہنچانے کے لیے۔ جیسے آگے بڑھا حضور کے قریب ہوا تھا نا کہ ایک بارگی پیچھے بھاگا اور اپنے ہاتھ سے آگے اشارہ کرتے ہوئے ایسا کوئی چیز ہٹا رہا تھا، بہت تھر تھرا کر کانپ رہا تھا، خوف زدہ ہو کر کے پیچھے پلٹا۔ تو لوگوں نے کہا کہ تو بڑا ترم کھامنا کرتا تھا اور بڑا ڈینگے مارا کرتا تھا کہ نماز پڑھتے دیکھ لوں گا تو میں ان کو ایسا کروں گا، اور اب کیا ہوا؟ تو نے دیکھا تو پھر پیچھے کیوں بھاگ رہا ڈرپوک کہیں کے؟ تو اس کو ذرا وہ ہوا تو اس نے کہا کہ کیا بتاؤں، گیا تو تھا اسی لیے، لیکن میں نے دیکھا کہ میرے اور محمد کے درمیان ایک بڑی خندق ہے آگ کی، اور جس پر ایسے پرندے ایسے جانور ہیں نا، اگر میں ذرہ برابر آگے بڑھوں گا تو پھر ہلاک ہو جاؤں گا۔ ڈر کے مارے بھاگ آیا۔ میرے آقا کریم نے فرمایا کہ اگر ابو جہل آتا میرے پاس نہ تو فرشتے اس کو اسی وقت ٹکڑے ٹکڑے کر دیتے۔ تو اس موقع پر اس آیت کریمہ کا نزول ہوا ارأیت الذی ینہی، اللہ فرماتا ہے کہ میرے محبوب ذرا دیکھو تو صحیح یہ جو بدبخت ابو جہل ہیں یہ روکتا ہے عبدن، میرے محبوب کو روکتا ہے، اذا صلی، جب وہ نماز پڑھے، نماز پڑھنے سے روکتا ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ دیکھیں کسی کو عبادت سے روکنا یہ برا ہے، یاد رکھنا، عبادت سے روکنا، اطاعت سے روکنا، نمازوں سے روکنا اس وعید میں شامل ہے۔ ہاں بعض صورتیں وہ ہیں جو بندے کو عبادت سے روکی جائیں گی، مثلا کوئی وقت مکروہ میں نماز پڑھتا ہے تو منع کیا جائے گا۔ اسی طریقے سے کوئی موذی آدمی جس کے آنے سے مسجد میں اذیت ہوتی ہو اس کو مسجد سے روکا جائے گا۔ کچا پیاز کھایا، کچا لہسن کھایا، منہ میں بدبو آ رہی ہے یا گندگی ہے، پلیدگی ہے، بچوں کو روکا جائے گا۔ تو بعض صورتیں ہیں جس میں منع کیا جائے گا، لیکن عمومی حالت میں کسی کو بھی عبادت کرنے سے منع نہیں کیا جائے گا، نہ روکا جائے گا۔ بلکہ حضرت مولا کائنات شیر خدا تفسیر کبیر میں ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ حضرت مولا کائنات نے لوگوں کو دیکھا کہ عیدگاہ میں نماز عید سے پہلے کچھ لوگ نفل نماز ادا کر رہے تھے۔ تو حضرت علی نے فرمایا کہ میں نے تو حضور کو کبھی اس طرح نماز عیدگاہ میں عید سے پہلے نفل ادا کرتے ہوئے نہیں دیکھا ہے۔ تو لوگوں نے کہا پھر آپ نے منع کیوں نہیں کیا لوگوں کو؟ تو انہوں نے کہا کہ میں ڈرتا ہوں کہیں اس آیت کے تحت تو داخل نہ ہو جاؤں، اس کی وعید میں داخل نہ ہو جاؤں، اس لیے میں منع نہیں کرتا ہوں۔ تو لہٰذا عام حالتوں میں بہرحال جب کوئی عذر نہ ہو تو کسی کو بھی عبادت سے منع کرنا در حقیقت اس آیت کی وعید میں وہ داخل ہو جائے گا۔ پھر اگلی آیت ہے آیت نمبر 11-12، ارأیت ان کان علی الہدی، بھلا دیکھو تو اگر وہ ہدایت پر ہوتا، او امر بالتقوی، یا پرہیزگاری کا حکم دیتا۔ یہ بھی ابو جہل کے حق میں نازل ہوئی۔ اللہ فرماتا ہے کہ میرے محبوب ذرا دیکھو تو صحیح اگر یہ ابو جہل بدبخت ہدایت پر ہوتا، ایمان لاتا اور کیا کہتے ہیں دوسروں کو پرہیزگاری کا حکم دیتا، پرہیزگار ہوتا، تو اس کا مقام کتنا بلند ہوتا، کتنا بلند ہوتا بتاؤ۔ اگر ابو جہل ایمان قبول کر لیتا تو اسے یہ مراتب ملتے کہ وہ مومن ہوتا، پھر حضور کا دیدار کر کے صحابی بن جاتا، صدیق اکبر کیسے بن گئے، فاروق اعظم کیسے بن گئے، اس کا یہ مقام ملتا، اور اس کے بعد حضور پر ایمان لا کر اللہ کا محبوب بندہ بن جاتا، یہ اس کو فضیلت ملتی۔ بیت اللہ میں رہا کرتا تھا، ایک عبادت کرتا 1,00,000 نیکی کا ثواب پاتا، اور اس کے بعد میں اس کی وجہ سے چونکہ قوم کا سردار تھا، اس کو دیکھ کر دوسرے بھی ایمان لاتے، اس کے ماتحت لوگ، تو ان کے ایمان لانے کا ثواب بھی اسی کو ملتا، لیکن بدبخت اس کی مقدر میں نہ تھا۔ اللہ فرماتا کہ ارائیتا، بھلا دیکھو تو صحیح، ان کان علی الہدی، اگر یہ ہدایت پر ہوتا، او امر بالتقوی، یا بھلائی کا حکم دیتا،
ارائیتا ان کذب وتولا، بھلا دیکھو تو اگر جھٹلایا اور منہ پھیرا تو کیا حال ہوگا اس کا، اس کا ٹھکانہ کتنا بدترین ہوگا، کتنا برا ہوگا۔ فرمایا کہ اے حبیب ذرا دیکھو تو صحیح، اگر اس کافر نے مرتے دم تک آپ کو جھٹلایا اور آپ پر ایمان لانے سے منہ پھیرا تو اس کا کیا حال ہوگا۔ کیا ابو جہل کو معلوم نہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کے اس فعل کو دیکھ رہا ہے تو اسے اس کی سزا دے گا۔ ہاں اگر وہ میرے حبیب علیہ السلام کو ایذا دینے اور انہیں جھٹلانے سے باز نہ رہا تو ضرور ہم اسے پیشانی کے بال پکڑ کر کھینچیں گے اور اس کو جہنم میں ڈالیں گے۔ فرمایا کہ ارائیتا، بھلا دیکھو تو صحیح، ان کذب وتولا، اگر وہ جھٹلایا اور منہ پھیرا، الم یعلم بان اللہ یرا، کیا اسے پتہ نہیں ہے کہ اللہ رب العالمین سب دیکھ رہا ہے۔ کلا، ہاں لئن لم ینتہی، اگر یہ ابو جہل باز نہ آیا، میرے حبیب کو اذیت دینے سے باز نہ آیا، لنصفعا بالناصیہ، تو ضرور ہم اس کے پیشانی کے بال کو پکڑ کر کھینچیں گے، ناصیۃ کاذبۃ خاطیہ، وہ پیشانی جو جھوٹی ہے، خطا کار ہے، اس پیشانی کو پکڑ کر کے ہم کھینچیں گے۔ اب دیکھو یہاں پر اللہ تعالیٰ اپنے محبوب بندوں کا بدلہ خود لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے خاص بندوں کے کام اپنے طرف منسوب فرماتا ہے، جیسے پیشانی کے بالوں سے گھسیٹنا یہ فرشتوں کا کام ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم گھسیٹیں گے۔ اور ابو جہل کا انجام ایسے ہی ہوا، یہ جب غزوہ بدر میں مارا گیا تو اس کے کان میں سوراخ کر کے رسی گھسیٹ کر، جس طرح کتے کو کیسے کھینچتے ہیں اس طرح کتے کو کی طرح گھسیٹ کر کے ابو جہل کو حضور کی بارگاہ میں لایا گیا۔ یہ اس کا انجام دنیا میں ہوا، اور آخرت میں اس کو فرشتے گھسیٹ کر کے جہنم میں پھینک دیں گے، یہ اس کا انجام یہ ہوگا۔ تو جو گستاخ ہوتا ہے نا اس کا انجام یہ ہوتا ہے۔ اس کے بعد اگلی آیت نمبر 17، فَلْيَدْعُ نَادِيَهُ، اب پکارے اپنی مجلس کو، سَنَدْعُ الزَّبَانِيَا، ابھی ہم سپاہیوں کو بلاتے ہیں۔ یہ آیت کریمہ بھی جو ہے نا ابو جہل کے بارے میں نازل ہوئی۔ جب ابو جہل نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز سے منع کیا تو میرے آقا کریم نے اس کو سختی کے ساتھ جھڑک دیا، ڈانٹ دیا اس کو۔ تو اس پر اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا کہ اے محمد، آپ مجھے جھڑکتے ہیں، آپ کو پتہ نہیں کہ ہم آپ کے مقابلے میں نوجوان سواروں اور پیدلوں سے اس جنگل کو بھر دیں گے، ہمارے پاس فوج ہے، فوج جوانوں کی آپ کے مقابلے میں لا کر کے کھڑا کر دیں گے، اور آپ جانتے ہیں کہ پورے مکہ میں مجھ سے زیادہ جتھے والا اور مجلس والا اور کوئی نہیں ہے۔ حضور کو دھمکی دی، اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ اللہ نے فرمایا کہ ابو جہل تو دھمکی دیتا ہے نا، فَلْيَدْعُ نَادِيَهُ، جا تو اپنے مجلس کو بلا، اپنے جتھے کو بلا تو صحیح اپنے جتھے کو، جس پر تجھے ناز ہے کہ ہم جوانوں کو لا کر کھڑا کر دیں گے میرے محبوب کے مقابلے کے لیے، بلا۔ سَنَدْعُ الزَّبَانِيَا، تو اگر اپنے جوانوں کو بلائے گا نا تو ہم زبانیہ فرشتوں کی جماعت کو بلائیں گے۔ زبانیہ یہ عربی میں ہے، فرشتوں کی اس جماعت کو کہتے ہیں جو میدان محشر سے کافروں کو گھسیٹ کر کے جہنم میں پھینکیں گے، اس جماعت کو زبانیہ کہتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا دیکھو دھمکی ابو جہل نے حضور کو دی تھی، حضور نے یہ نہیں کہا سامنے سے کہ تو ان کو بلائے گا تو ہم صحابہ کی فوج لے کر آئیں گے، اپنے مجاہدین کی فوج تیرے مقابلے میں آئیں گے، نہ، حضور خاموش رہے۔ رب نے جواب دیا، رب نے حضور کی طرف سے جواب دیا، ابو جہل تو بلائے گا تو بلا کر دیکھ ذرا، ہم تو زبانیہ فرشتوں کو بلا کر کے پوری فرشتوں کی فوج اتار دیں گے اپنے محبوب کی حمایت کے لیے، اپنے محبوب کی تسلی کے لیے تیرے مقابلے میں۔ حالانکہ فرشتوں کی فوج صرف حضور کے احترام کے لیے تھا، ورنہ تو ان کی ہلاکت کے لیے ایک ہی فرشتہ کافی تھا، زبانیہ کو آنے کی ضرورت ہی کیا تھی، ایک فرشتہ کافی تھا۔ لیکن محبوب کے اکرام کے لیے، حضور علیہ السلام کی تسلی کے لیے اللہ نے فرمایا کہ ہم جو ہے نا زبانیہ فرشتوں کی فوج کو بلائیں گے۔ کلا لا تطعہ واسجد واقترب، ہاں اے میرے حبیب اس کی بات کو نہ سنو، اس کی بات نہ مانو، وسجد اور آپ سجدہ کرتے رہیں، واقترب اور آپ اللہ کا قرب حاصل کریں۔ ترمذی شریف کتاب التفسیر میں حدیث پاک لکھی ہے، حضرت عبداللہ بن
عباس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر ابو جہل اپنی مجلس کو بلاتا تو فرشتے اسے اعلانیہ طور پر گرفتار کر لیتے، اسی وقت گرفتار کر لیتے۔ تو ان آیات سے معلوم ہوا کہ حضور السلام اللہ تعالیٰ کے ایسے محبوب ہیں کہ آپ کا دشمن اللہ تعالیٰ کا دشمن ہے، کہ ابو جہل نے حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کو دھمکی دی کہ وہ اپنی مجلس کے لوگوں کو بلائے گا، تو حضور نے یہ نہ فرمایا کہ ہم صحابہ کی جماعت کو بلائیں گے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم زبانیہ فرشتوں کو بلائیں گے۔ پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کی طرف سے حبیب کے دشمنوں کا بدلہ خود لیتا ہے۔ اس کے بعد یہ جو ابو جہل ہے نا، ابو جہل جو آپ کو نماز پڑھنے سے منع کر دیا تھا، تو آپ اللہ نے فرمایا کہ میرے حبیب آپ ہرگز اس کی بات نہ مانیں، آپ اللہ تعالیٰ کے لیے نماز پڑھتے رہیں اور اس کی اطاعت عبادت کر کے اس کا قرب حاصل کریں۔ اور یہ قول یہ ہے کہ جب آپ سجدہ کریں تو اللہ تعالیٰ سے دعا کر کے اس کا قرب حاصل کریں۔ مسلم شریف کی حدیث پاک ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ کا اپنے رب کے ساتھ سب سے زیادہ قرب اور سب سے زیادہ محبت اس وقت ہوتی ہے جب اس کی پیشانی زمین پر اللہ کے لیے سجدہ ریز ہوتی ہے۔ بندہ سب سے زیادہ اللہ کے قریب ہوتا ہے، اور سجدہ بہترین عبادت ہے کہ اس میں بندہ زمین پر اپنا سر رکھ کر اپنے عاجزی کا اظہار کرتا ہے مولا کی بارگاہ میں، اور زبان سے اللہ کی عظمت کا اقرار کرتا ہے۔ اسی لیے ہر رکعت میں 2 سجدہ ہے۔ اللہ کو سجدہ بڑا پسند ہے۔ پیشانی سب سے اشرف چیز ہے، یہ کسی کے سامنے جھکتے نہیں ہیں، لیکن رب کے سامنے جھک جاتی ہے۔ اعلیٰ چیز اعلیٰ رب کی بارگاہ میں جھکتی ہے جب پیشانی رب کی بارگاہ میں جھکتی ہے، اور پیشانی زمین سے بندہ رگڑتا ہے رب کے حضور نہ، اللہ کو یہ ادا بڑی پسند آتی ہے۔ اس لیے سجدے میں بندہ اللہ کے بہت زیادہ قریب ہوتا ہے۔ بلکہ مسلم شریف کتاب الصلاۃ کی حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ سجدہ کی حالت میں اپنے رب سے بہت زیادہ قریب ہوتا ہے، اس لیے تم سجدے میں کثرت سے دعا کیا کرو کہ تمہاری دعا جلد قبول ہوگی۔ اور دوسری مسلم شریف کی روایت میں ہے، میرے قریب آقا نے فرمایا کہ رکوع میں رب کی تعظیم کرو، اور رہا سجود تو اس میں دعا کی خوب کوشش کرو، کیونکہ اس میں تمہاری دعا کا قبول ہونا زیادہ قریب ہے۔ حالت سجدہ میں چونکہ بندہ سجدے میں اللہ کا قرب بہت زیادہ حاصل کرتا ہے، اس لیے وہاں دعا بھی زیادہ کرنی چاہیے۔ ہم دنیا کے مقتدر لوگ مثلاً صدر ہیں، گورنر ہیں، ان کا قرب حاصل کرنے کے لیے بہت کوشش کرتے ہیں لوگ نا، کسی نیتا کے پاس ہماری رسائی ہو جائے تو کوئی پرائم منسٹر کے پاس رسائی ہو جائے، لوگ دنیا دار لوگ، لیکن اللہ کے بندے اللہ کا قرب پانے کے لیے کوشش کیا کرتے ہیں۔ اور اللہ کا قرب حاصل کرنا کتنا آسان ہے، بولے لوگ تیار نہیں، کتنا آسان ہے۔ فرمایا وسجد واقترب، بس سجدے میں جاؤ اللہ کا قرب پا لو گے۔ بندہ سجدے میں جائے اللہ کا قرب پالے گا۔ یہ یاد رہے کہ یہ جو آیت آپ نے سنی آخریت، یہ سجدے تلاوت ہے، اس کو پڑھنے سے سننے سے سجدے تلاوت کرنا واجب ہو جاتا ہے۔ لہٰذا آپ بعد میں ایک سجدہ جو ہے نا، اس نیت سے کہ ہم نے جو سنا تھا وہ ادا کرنا ہے، تو سجدے تلاوت آپ ایک ادا کر لیجئے گا۔ اللہ تعالی ہمیں اس مبارک صورت کی برکتوں سے مالا مال فرمائے، اور قرآن کے نور سے ہم سبوں کے سینوں اور دلوں کو منور فرمائے، اور قرآن عظیم سمجھنے کا شوق و جذبہ عطا فرمائے۔ آمین۔